بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں بالکل واضح اور کلیئر کٹ یہ ارشاد ملتا ہے کہ اگر آپ کسی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اور آئے گا اور آپ کی زندگیاں بدل دے گا، کوئی اور آئے گا اور آپ کے معاملات اور حالات کو بدل دے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ آپ کا یہ انتظار سراسر غلطی پر مبنی ہے۔ آپ اس وقت بدلیں گے جب آپ خود اپنے اندر بدلنے کے لیے وہ احساس پیدا کریں گے، وہ شعور پیدا کریں گے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر سے لوگ ٹھیک ہوں گے تو نیچے والے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی اسے کہا جاتا ہے کہ نیچے والے ٹھیک ہوں گے تو اوپر والے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہر ادارے کو، ہر فرد کو، ہر طبقہ فکر کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور ایک ذمہ دار شہری کا جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، اس کو لے کر آگے چلنا ہے، تو اس کی بنیاد پر سارا معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ جو قانون ہے اس کا ایک بڑا احترام اور اس کا خوف بھی پایا جاتا ہے۔ قانون کا احترام، انہیں اس بات کا علم ہے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو کسی اور کی غلطی میرے لیے جواز نہیں بن سکتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی شخص نے گاڑی غلط پارک کی ہے اور میں بھی جا کے پیچھے گاڑی غلط پارک کروں تو مجھے میرا فائن ہوگا، اس شخص کو اس کا فائن ہوگا، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا پولیس والے سے کہ دیکھو اس نے بھی تو غلط پارک کی ہوئی ہے، آپ مجھے کیوں فائن کر رہے ہیں۔ آپ کو ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر بعض ملکوں میں جرمانہ ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی جب اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، تو بہت سی چیزوں پر وہ عمل بھی کرتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، مجھے اسلام آباد میں اور باقی شہروں کے اندر بھی بڑا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ صبح بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور چھٹی کے وقت بچے اسکولوں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ موٹر سائیکل پر، گاڑیوں پر بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس ان کو لا رہے ہوتے ہیں، لے جا رہے ہوتے ہیں اور رانگ وے پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ آج یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہاں اسلام آباد کے اندر بے شمار جگہوں پر نظر آئے گا کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کو اسکول میں اس لیے داخل کیا ہے، اپنے ہزاروں روپے فیس وہاں پر اس لیے دے رہے ہیں کہ ان بچوں کی تربیت ہو، یہ بچے ٹھیک ہوں، لیکن رانگ وے پہ جا رہے ہیں، اور بچے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ بہتر ہو جائے گی، یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیسے ہوگا کہ جب آپ بچے کو غلط راستے پر لے کر جا رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اسکول سے وہ اچھا بچہ بن کے نکلے، تو آپ خود اس کو غلط تربیت اور ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اچھا سیم یہی ہم پورے ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ صفائی کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گھر کا کوڑا ہے، گھر کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ باہر گلی کو گندہ کر دو، ہم نے یہ تصور سمجھا ہوا۔ تو یہ بڑے اہم موضوعات ہیں، اور یہ ہماری گلی محلے کے مسائل ہیں، ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، اور ان ایشوز پر بدقسمتی کے ساتھ ہم بات کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب تک ایران توران کی باتیں نہ کی تو ہمیں دانشور ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نے امریکہ کے انتخابات اور برطانیہ کے انتخابات کا موازنہ نہ کیا تو ہمیں لوگوں نے بڑا آدمی نہیں سمجھنا، اور ہم بڑی مشکل سی باتیں کرتے ہیں، بڑے لوڈڈ قسم کے الفاظ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے مسائل سے ٹوٹلی غافل ہوتے ہیں۔ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور لکیلی ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست پینل موجود ہے۔ اس موضوع پر ان حضرات نے کئی عرصے سے کام شروع کر رکھا ہے اور لوگوں کی تعلیم اور تربیت میں بڑا اہم کردار ہے۔ جناب ظفر اللہ خان صاحب وی این 2047 کے یہ چیف ایگزیکٹو ہیں، سابق ڈائریکٹر ہیں پاک انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری اسٹڈیز کے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب احمد اعجاز صاحب، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس موضوع پر وہ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ ظفر اللہ صاحب، یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار میں صفر ہیں، اور اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ وہ گفتار میں تو ہم مطلب ایسی شاندار قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ زمین ہل جاتی ہے، اور جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم دکھائی نہیں دیتے وہاں پہ۔ دیکھیں، اس کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں۔ صحیح۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ میں 1989 میں فرانس گیا، اچھا۔ تو مجھے ایک دوست سے ملنا تھا، تو وہ شہر سے باہر رہتا تھا۔ تو اس وقت جب میں ٹیوب سٹیشن یا ٹرین سٹیشن سے باہر نکلا تو وہاں مشین لگی ہوئی تھی، اور ایک بندہ کھڑا ہے اور بہت کم مسافر ہیں، تو ٹکٹ کلیکٹر جسے کہنے یا چیکنگ کے لیے۔
تو میں نے کہا کہ بھی آپ کا تو بڑا مہذب معاشرہ ہے، آپ سوار ہی نہیں ہو سکتے ٹکٹ لیے بغیر، تو یہاں اتنے آپ اکیلے چھوٹے سے اسٹیشن پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں انسان کی ایک نفسیات ہے کہ وہ قانون کو توڑتا ہے، صحیح، اس کو قانون کے تابع رکھنے کے لیے یا ضابطوں یا اخلاقیات کے تابع رکھنے کے لیے نظام بنائے جاتے ہیں۔ یہ بائیو میٹرکس کا نظام کے اسکول میں تو ٹیچر کو آنا چاہیے، کیوں حاضری لگانا پڑتی ہے ہمیں؟ تو سسٹمز بھی ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے رویے بھی ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں کوئی ایسی توجیہ تو نہیں پیش کر سکتا کہ ہم گفتار کے غازی ہیں یا کردار کے غازی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے بڑی محنت سے ہر چیز کو برباد کیا۔ صحیح بات ہے، بالکل تعلیم اگر آج ایک کمرشل وینچر بن چکا ہے، تو ہمارے سماج میں تو یہ انجمن حمایت اسلام، انجمن اسلامیہ، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، صحیح، جہاں سے مسلم لیگ کا ظہور بھی ہوا، جو بعد میں قیام پاکستان کا صحیح سارا سفر سبب اسی بنا، کے صحیح ذریعے طے ہوا، تعلیمی ادارے بنائے گئے صحیح، اور کمیونٹی کنسرن تھا، اور اس دور کے تعلیم یافتہ لوگ آج کے تعلیم یافتہ لوگوں کی نسبت بڑا ذہن بھی رکھتے تھے، انہوں نے کتابیں بھی لکھیں، افکار بھی دیے، سب کچھ کیا۔ اسی طرح آپ تو لہٰذا یہ گفتار اور کردار کا ایک امتزاج تھا۔ صحیح، آسانی اس وقت پیدا ہو گئی ہے جب صرف گفتار والوں کی بھی دکان چلتی ہے اور کردار والوں کی بھی کوئی خسارے کوئی میں نہ بھی کوئی، ہاں چلے وہ خسارے بھی میں، چلتی ہے، تو اسے کمبائن کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو سماج ہوتا ہے نا، وہ کسی لینئر چیز کا نام نہیں ہے، اس میں ایک اچھا فنکار بھی ہے، ایک اچھا شاعر بھی ہے، ایک اچھا سپورٹس مین بھی ہے، ایک اچھا ماہر تعلیم بھی ہے، ایک اچھا ترکھان بھی ہے، ایک لوہار بھی ہے۔ صحیح تو سماج مختلف ہنر کا مجموعہ ہوتا ہے۔ صحیح، ہم نے جب سے ایک کوئک وے میں امیر ہونے کا رستہ اپنانے کی کوشش کی ہے، تو ہمارے کئی روایتی ہنر ختم ہو گئے۔ پھر جو ایک اجتماعی سوچ کا تصور ہے، وہ بھی ہمارے ہاں بہت کم ہوتا چلا گیا، صحیح اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے ابھی کامن ویلتھ گیم میں ہم نے جتنے بھی تمغے جیتے ہیں وہ انڈیویجول گیمز میں جیتے ہیں، اور وہ بھلے ارشد ندیم ہو، صحیح وہ کس طرح ٹین کے ڈبوں کے ساتھ ویٹ لفٹنگ اور اپنی محنت کرتا ہے، گولڈ میڈل جیتا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد کہ مجھے حکومت سہولتیں فراہم کرے تاکہ میں اولمپکس میں کچھ کر سکوں۔ صحیح اسی طرح آپ کے جو پہلوان ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے کر کے دکھا دیا، اب حکومت ہمارے لیے کچھ کرے کہ ہم اولمپکس میں کچھ کر سکیں۔ تو انفرادی طور پہ سوسائٹی کا ٹیلنٹ پاکستانی سماج میں آج بھی موجود ہے۔ صحیح شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے۔ حالانکہ یوتھ بلج والا ملک میں، صحیح جس میں 23 کروڑ میں سے 12 کروڑ نوجوان ہیں، صحیح اور نیچے سے جو ریلا آ رہا ہے وہ اور ہے، جو آپ کے 60 پلس ایج کے لوگ ہیں نا، ان کی تعداد 4.some% بنتی ہے 2017 کے سینسس کے مطابق۔ کیا ہم انہیں سماج میں وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ یہاں دیکھیں ظلم کیا ہے۔ پہلے میرے ٹیکس کے پیسوں سے کھیل کا میدان بنتا ہے، پھر اسے ٹھیکے پہ دے دیا جاتا ہے، بچے کھیلنے جاتے ہیں تو ان سے فیس لی جاتی ہے۔ پاکستان میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر شہر میں، جس طرح احسن اقبال صاحب نے نارووال میں کیا تھا، پھر ان بیچاروں کو سزا بھی ملی، صحیح ویسے اور اس سے بڑے اسٹیڈیم ہر شہر میں ہوں اور نوجوانوں کے لیے ایکسیس ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی یوتھ ٹیلنٹ سے ہم دنیا میں سپورٹس کے میدان میں کیا کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جو صحت مند ذہن پیدا ہوگا، انرجی برن ہوگی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں، تو جو آج کی نئی نسل میں آپ کو ذہنی الجھنیں نظر آتی ہیں وہ کم ہوتی چلی جائیں گی۔ صحیح ماضی میں لائبریریز ہوا کرتی ہیں، ٹھیک ہے مانا اب ڈیجیٹل لائبریری کا زمانہ ہے، لیکن وہ کہاں نظر آتی ہے آپ کو؟ ہر شہر میں ہونی چاہیے۔ صحیح اسی طرح میں آپ کو ڈھیروں باتیں گنوا سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ کردار اور گفتار، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں تو دونوں کے امتزاج کا قائل ہوں۔ صحیح بات کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، بات سمجھائیں گے تو بات ممکن ہوگی۔ صحیح تو
یقیناً ان میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس ہونا بھی چاہیے. اور رضی اللہ صاحب قرآن میں ہی ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیما تقولون ما لا تفعلون, ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل کیوں نہیں کرتے. یعنی گفتار اور کردار دونوں کا ذکر ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے اور اچھی بات کرنی ہے اور اچھی بات پر عمل بھی کرنا ہے آپ نے. یقیناً مثلاً یہ جو وربوسٹی ہے اس سے تو ریٹورک آتی ہے نا, ریٹورک سے انٹالرنس آتی ہے, وائلنس آتی ہے. یہ وہ ایک جالب نے کہا تھا نا, سر ممبر وہ محل خوابوں کے تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے, فقط تقریر کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور شعر بھی تھا آج, اور درس اخلاق پہ معمور ہوں میں بد اخلاق, بدلتا نہیں خود دنیا کو بدلنے والا. تو یہ مثلا اگر ہم مذہب سے رہنمائی لیتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ کر کے بھی دکھائی, اسی لیے ان کی حیات کو بہترین نمونہ بھی کہا گیا. ہمارے جو بھی مثلا صوفیاء کرام کی مثال لے لیں, اگر وہ ٹالرنس کی بات کرتے تھے تو انہوں نے حلیم کی جو ڈش ہے, جو مختلف چیزوں کا مرکب ہے, وہ انہی کے لنگر سے بنی کہ جو دال لایا, جو سبزی لایا, جو گوشت لایا, سب نے مل کے پکایا اور کھایا. تو اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں ایسے بابا گرو نانک کا. ہاں, تو آپ کو یہ بہت ساری چیزیں ملیں گی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پہ شعلہ بیانی ایسا ہی ہے, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ ہیٹ سپیچ جو ایک آج کے دور کی نئی بیماری آئی ہے, فیک نیوز جو آج کے دور کی ایک اور نئی بیماری آئی ہے. تو کاش ہم کچھ سوچیں اور ان کے سامنے ایسے سویلٹی کے فینسز بنائیں کہ لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کا بہترین اظہار کا موقع ملے. اور یہ آپ نے بہت ہی اہم بات کی کہ سوسائٹی کے اندر آپ جو بات کریں, ایک تو یہ ہے کہ بات اچھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں, اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو بات ہم آگے لے کر جا رہے ہیں, کیا ہم نے اس پر کوئی تحقیق کی نہیں کی, یا ہم ٹویٹر پر, فیس بک پر بغیر اپنی مرضی کے اور اپنے مطلب کی جو چیز دیکھتے ہیں اور ہم اسے حق اور سچ سمجھ کر آگے پھیلانا. اسے پوسٹ ٹروتھ زمانہ کہتے ہیں کہ جو سچ میرے دل میں آلریڈی کسی نے, پچھلے پروگرام میں ہمارے دوست نے بات کی تھی, جڑی بوٹی کی صورت میں بیج بو دیا ہے, وہی اب تناور درخت بنے, وائرل کرتے جاتے ہیں. اس وائرل میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات حق ہے, یہ بات درست ہے, یہ نہیں ہے فیکچولی. تو ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے رینٹ پہ دے دی ہے کہ بھائی میرا کام ہے کہ میں بات بیان کر دوں, اگلے بندے کا کام ہے تحقیق کرتا پھرے, میں نے تحقیق نہیں کری. اور یہ بھی قرآن اس کو انتہائی مذموم رویہ, اس کی مذمت کرتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے پہلے اس کی تحقیق کرو, یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو شرمندگی محسوس ہو. یہ کتنا اچھا زمانہ تھا. اور دیکھیں ریڈیو پاکستان کا ہمارا جو ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ لوگوں سے اچھی بات کرو. تو تعلیمات کی کمی نہیں ہے, صحیح بات یہ ہے کہ جب اسے آپ عمل کی بستی میں لائیں گے. اصل چیز یہ. اور دیکھنا کہ وہ ایک ایسا اچھا دور تھا کہ قرآن نے کہا کہ بعد میں آپ غلط خبر دے کے کہیں شرمندگی محسوس نہ کرو. اب تو وقت وہ آگے کہ ہم شرمندگی محسوس ہی نہیں کرتے, وہاں سے بھی ہم بالکل اپنے آپ کو, بلکہ کہتے ہیں فلاں نے بھی تو غلط, ہاں فلاں نے تو غلط کیا تھا. ہم یہ اصل مثال, ہم اچھی مثال نہیں بری مثال پکڑتے ہیں. اچھا احمد اعجاز صاحب, آپ ماشاءاللہ خود جرنلسٹ ہیں اور آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں, تو سوسائٹی کے اندر دیکھنا بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بنیادیں ہی خراب ہوتی جا رہی ہیں, اور ہم اصل میں اس کو نیو نارم کے طور پر کہ بھائی یہ ایک نیا حقیقت ہے, ایک نئی قدر ہے, ہم اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ پرانے والی باتیں ہیں, ہمارے سامنے کتابی باتیں مت کیا کرو, فیکٹ کی دنیا کے اندر آؤ, زمین کے اوپر اپنے قدم بجاؤ, زمینی حقائق ہیں. اور ایسی غلط چیز کے لیے جواز فراہم کریں, ایسی مثالیں لائی جاتی ہیں, اگلا بندہ کہتا ہے میں سچ بات کر کے غلطی کر بیٹھوں. تو یہ ماحول جو قائم ہم نے سوسائٹی کے اندر کر دی ہے, تو یہاں سے معاشرہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہ ہم بہت بولتے ہیں, ہم پاکستانی بہت بولتے ہیں, اتنا بولتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ کام بولنے کا کرتے ہیں. صحیح. میں نے یہاں دنیا کا آسان کام ہے. ہاں, بہت بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے, بہت پڑھے لکھے بزرگوں کو, وہ بھی بہت بولتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یار کیا ہماری جو زندگی ہے, مثلا میں ہوں, کیا ہماری زندگی میں ایک وقت ایسا نہیں آتا یا نہیں آنا چاہیے کہ یار ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے, ہمیں کم بولنا چاہیے.
ایک وقت آتا ہے نا آنا چاہیے، صحیح، بالکل. لیکن وہ نہیں آتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں معذرت کے ساتھ وہ بحث میں بہت زیادہ الجھتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کہیں خاموش نہیں ہوتے، بولتے رہیں گے. ہم ٹیلی ویژن ٹاک شو سے لے کے ہماری سماجی جو حلقے ہیں جو مختلف ٹاک شو میں مطلب بات نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے لے کے ہمارے جو عام سماجی جو ہماری گیدرنگ کے جو وہ غیر ضروری بولنا، مواقع ہیں، غیر معیاری ہم وہاں بولنا. بہت بولتے ہیں. اچھا، ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ نا بہت بولتے ہیں. ہمیں نا ہم کیوں بولتے ہیں اس پر ایک بڑی گفتگو ہونی چاہیے. تو ویسے جون صاحب نے تو ایک بڑی بات کہی تھی نا کہ ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی. تو بولا تو بہت زیادہ گیا، لیکن وہ جو اس میں بات نظر نہیں آ رہی تھی، اور جو سننے والے ہیں ہم سنتے بھی نہیں ہیں نا. جی وہی شور ہے بے ہنگم سا، ہم بولے جا رہے ہیں. چونکہ ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ہم بے حد بولتے ہیں. پھر یہ کہ ہم خوش نہیں رہتے ہم پاکستانی. اچھا، جس کو بھی دیکھیں پھر ہمارے معاشرے کی جو بنت ہے اس میں بھی ہمارے لیے خوشی کے مواقع بے حد کم ہوتے ہیں، بلکہ ہر جگہ پہ ہمیں لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے. بظاہر لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ یہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا تھا کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا پرہیز کریں یا ہنسنا منع ہے. تو در حقیقت خوش رہنا منع ہے. ہماری ہر جگہ پہ ہمیں یہ چیزیں کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم کہکہ نہیں لگا سکتے، ہماری بچیاں کہکہ نہیں لگا سکتی، ہم کسی محفل میں کہکہ نہیں لگا سکتے. ویسے ہم کہتے ہیں کہ محفل کے آداب ہوتے ہیں اور فلاں چیز. میرے خیال میں کہ یہ نا جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. مثلا ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت. صحیح. ہر جگہ پہ ہر آدمی ہمارے ہاں زیادہ گفتگو یہی کرتے ہیں، بلکہ جو ہمدرد کے حکیم سعید صاحب تھے انہوں نے میرے خیال میں شاید اس کی اختراع یہ ہوئی تھی وہیں سے، ان کے ادارے سے، تعلیم و تربیت. صحیح. میرے خیال میں تربیت کا لفظ ہمیں ہٹا دینا چاہیے. تربیت کوئی کنسیپٹ نہیں، تربیت کوئی شے نہیں ہے. تعلیم بس صرف تعلیم. تربیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو تربیت کے ساتھ ہمارے تعصبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری ہر آدمی کی ہر گھر میں مختلف انداز سے تربیت ہوتی ہے. صحیح. اس میں تعصبات ہیں، تنازعات ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر، ہماری فیملیاں، ہمارے خاندان تنازعات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تعصبات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تربیت کیا ہوتی ہے؟ تربیت در حقیقت ایک نظام ہے جو نظام کی شکل میں ہونا چاہیے. ہم صبح 8 بجے اسکول جاتے ہیں ہمارے بچے، ہم صبح 9 بجے دفتر آتے ہیں، ہم 4 بجے تک دفتر میں بیٹھتے ہیں جو ہمارے اوقات کار ہوتے ہیں. چھٹی ہو جاتی ہے، ہم چلے جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کسی تربیت کا نتیجہ ہے؟ یہ ایک نظام کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اوقات کار ہر کام کے متعین ہیں اور ہم اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں. اچھا، چونکہ ہم نے پناہ لی ہوئی ہے، بہت ساری اصطلاحات میں ہم نے پناہ لی ہوئی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم نے پناہ لی ہوئی ہے، ہمیں ان پناہ گاہوں سے نکلنا ہوگا. ہمیں ان پناہ گاہوں سے نکل کے نا زمین کے ساتھ جڑنا ہوگا، زمینی حقائق کو سمجھنا ہوگا. زمین کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زمین پہ پاؤں رکھنے ہوں گے. ہمیں زمین سے ہی چیزیں لینی ہوں گی. ہمیں اپنا نصاب زمین کے ساتھ، زمین سے اخذ کرنا ہوگا. جو یہاں کی جو دانش ہے اس کے ساتھ ہمیں جڑنا ہوگا. جب ہم اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے، ہم بہت ساری چیزوں کے اندر، بہت ساری اصطلاحات کے اندر بہت ساری پھر یہ کلیشی ہو گئے ہیں، یعنی کہ نا بے وقار ہو گئی ہیں. اچھا، اتنی چیزیں ہمارے ہاں بے وقار ہو گیا. میرا کہا بے وقار ہو چکا ہے، اس کا کہا بے وقار ہو چکا ہے، ہمارا لکھنا بے وقار ہو چکا ہے، ہمارا کہنا بے وقار ہو چکا ہے. اب ہم اگر تھوڑا سا دیکھیں ہمارے گزشتہ 10-20 سالوں میں، اگر ہم دیکھیں 90s چلیں ہم کر لیں، 9/11 کو اگر ہم کر لیں، یا یعنی کہ 21ویں صدی کے اگر ہم یہ 2 دہائیاں لے لیں، مجھے آپ بتائیں کوئی ایک ایسی کتاب جس نے بھونچال پیدا کر دی ہو، جو لکھی گئی ہو کہ اس نے بھونچال سے مراد یہ ہے کہ اس نے رائے تبدیل کر دی ہو، یا اس نے جو ہے نا وہ کوئی پتھر پھینکا ہو رائے کے اندر، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر ایک بھونچال پیدا ہوا اور لوگوں نے اس کے بعد سوچا ہو. اچھا، پھر ہمارے لگے بندھی چیزیں ہوتے ہیں چونکہ وہ ہماری تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ ہمارے جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، جو ہمارے کرٹک ہوتے ہیں، مثلا ہم لٹریچر کی اگر بات کریں، اگر کسی نے 1960 میں جو ایک مفروضہ یا ایک تھیوری دی تو وہ آج بھی اس پہ جڑا ہوا ہے. امریکہ کے، میرے خیال میں شاید امریکہ کے تھے جان ڈیوی، ماہر تعلیم، تو انہوں نے، میں نے ان کا پڑھا تو انہوں نے کوئی 15-20 سال کے بعد اپنی ایک کتاب لکھی، ایک اور 15-20 سال کے بعد دوسری کتاب لکھی. اس نے بہت سارے خیالات سے رجوع کر لیا. اس نے کہا نہیں یار، میں اس وقت تھوڑا سا بہتر نہیں سوچ رہا تھا ان چیزوں پہ. اس نے اپنی رائے بدل لی. لیکن ہم اپنی رائے نہیں بدلتے کیونکہ ہماری یہ تربیت ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی رائے اصل میں ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ میں گزشتہ 20 سال سے اپنی بات پر ڈٹ کے کھڑا ہوں. جی ہمارا تجربہ، ہم کہتے ہیں کہ آپ کب سے کام کریں؟ جی ہم 20 سال سے کام کر رہے ہیں. مستند ہے میرا فرمایا ہوا. 30 سال سے کام کریں. دیکھیں آپ 30 سال سے کام کریں، 20 سال سے کام کریں، لیکن آپ کے کام میں شعوری سطح پہ کام کرنے کی مدت کیا ہے؟ وہ کتنے دن بنتی ہے، کتنے لمحے بنتی ہے، کتنا عرصہ بنتی ہے؟
اس لیے ہمارا ہر کام کریٹیو نہیں ہوتا، ہم کریٹیوٹی سے کام نہیں لیتے، ہم شعوری سطح پہ کام کو نہیں کرتے، ہم اپنے سارے کاموں کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک چائے کا کپ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو خوبصورت طریقے سے بھی پیش کریں اور ہم اس کو بدصورت طریقے سے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا، رویے کیسے بنتے ہیں؟ صاف ذرے کہ یہ کوئی مجرد چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں۔ صحیح کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم اپنے روزمرہ کا عکس ہوتے ہیں، کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جو چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ہم جن چیزوں سے وہ سیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ سر نے جیسے ایک دفعہ احترام کی بات کی سماج کو، یا میرے خیال میں شاید یہ کہنا انہوں نے یہ فرمایا کہ ریاست کو احترام دینا چاہیے، ریاست ہمیں احترام دے۔ اچھا، احترام کے معاملے میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ بچوں سے پیار کریں، بڑوں کا احترام کریں۔ حالانکہ بچوں کا احترام کریں، پہلے یہ ہونا چاہیے کہ بچوں سے پیار تو پیار ہے نا سر، پیار کیا چیز ہے؟ پیار ہی ہے نا۔ یہ نہیں کہ ہمیں بچوں کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ بچوں سے پیار کریں، بڑوں کو احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، بچوں کا احترام کریں۔ انہوں نے کل بڑے ہو کے پھر ہمارا احترام کریں، سوسائٹی کا احترام کرنا۔ یورپ اور امریکہ میں ہمارے دوست جو ہوتے ہیں، ہم تو نہیں گئے کبھی، وہ بتاتے ہیں جو ان کے تجربات سے گزرتے ہیں چیزیں، کہ وہاں بچوں کا بہت احترام ہوتا ہے، وہاں جو ماں بننے والی خاتون ہوتی ہے اس کا بہت احترام ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے پیدا ہونے والے بچے نے کل پھر ہمیں سوسائٹی کو احترام دینا ہے۔ ہم بچوں کو احترام ہی نہیں دیتے، ہم بچوں کو بھری کلاس میں تھپڑ رسید کر دیتے ہیں اس کے منہ کے اوپر۔ ہم اپنے بچوں کو اس تھپڑ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بچے ہم سے سکھا پیار رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں۔ ہم جس کو اپنا گزشتہ دور کہتے ہیں نا کہ ہمارا گزشتہ دور بہت سنہری دور تھا، ہمارا گزشتہ دور کیا خاک سنہری دور تھا کہ ہمارے والدین ہمارے استادوں کو جا کر کہتے تھے کہ ہڈیاں ہماری اور گوشت آپ کا، یعنی کہ یہ تشدد کی ایک مثال ہے۔ ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے، ہاں جی، باقی کیا کہتے ہیں اس کی آپ جو ہے نا کھال اتار کے رکھ دیں۔ احترام، اور ٹیچر بعض کا پھر یہ کام کر بھی کرتے ہیں، ہمیں احترام دینا چاہیے۔ اسی نظام سے پڑھے ہوئے ہی تو پھر تھانے دار بنتے ہیں۔ ہاں پھر وہی نا، دیکھیں نا، اگر ہم نے احترام دیا ہوگا، سر احترام کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو کیوں ڈانٹتا ہوں؟ اس لیے ڈانٹتا ہوں نا کہ وہ مجھے آگے سے نہیں ڈانٹ سکے گا۔ میں اپنے بڑے بھائی کو کیوں نہیں ڈانٹ سکتا؟ کیونکہ ہم نے اس کو احترام کا سبق سکھایا ہوا ہے کہ نہیں، بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ بالکل، بڑوں کا پھر وہ بیچارہ کمزور ہوتا ہے نا، وہ ہمیں بدلے میں مار نہیں سکتا، ہمیں گالی نہیں دے سکتا، حالانکہ اس کو جی چاہ رہا ہوگا۔ ہمیں احترام کا جو کلچر ہے نا، در حقیقت سارے کا سارا ہمارا احترام ہونا چاہیے ہمارے بچوں کے ساتھ۔ بہت زبردست بات کی۔ ہم اگر بچوں کو احترام دیں گے نا تو آپ یقین کریں اس سوسائٹی میں احترام پیدا ہوگا۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی جو ہے نا کوئی سوسائٹی کے برے پہلو دیکھنے والا بندہ نہیں ہوں، یا میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو جو سچی بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری زندگی میں مجھے شکریہ، مہربانی، تھینک یو کے لفظ سننے کو بہت کم ملے ہیں۔ میرے ساتھ یہ نہیں ہے کم از کم، یعنی کہ یہ میرے تلخ تجربات ہیں۔ یہ صحیح بات کہ مجھے نہیں کسی نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جناب۔ نہیں، مہربانی کا تصور ہی ہمارے ہاں کسی کو شکریہ ادا کرنا کیوں نہیں ہے کہ وہ جو مجھے شکریہ نہیں کہہ رہے نا، وہ جب بچے تھے تو ہم نے ان کو شکریہ نہیں کہا نا، ہم نے ان کو احترام ہی نہیں دیا، تو وہ مجھے کیوں دیں گے یار؟ وہ میری لائن توڑیں گے، وہ مجھے پیچھے سے ہارن بجائیں گے، یار ہم کھڑے ہوتے ہیں، ابھی آپ ٹھہر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کا میں عجیب و غریب ہماری صورت حال ہے کہ ہم بچوں کو کیا خاک احترام دیں گے؟ ہم تو بچوں کو بنیادی ہم ان کو تحفظ ہی نہیں دے پا رہے۔ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جو دارالحکومت ہے، جہاں پہ سارا قانون موجود ہے، جہاں پہ پوری مشینری موجود ہے، آپ کسی بھی چوک پر رات کو 3 بجے خدا کی قسم بریک لگائیے، آپ سگنل پہ 5-6 بچے آپ کے گاڑی کے، وہ کون بچے ہیں؟ وہ کس کے بچے ہیں؟ کل انہوں نے بڑے ہونا ہے، ٹھیک نا جی؟ تو یہ بالکل آپ کی درست بات ہے کہ جب تک آپ سوسائٹی کے اندر چیزوں کو غور و فکر کی بنیاد پر، ریسرچ کی بنیاد پر، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم دلی کی بنیاد کے اوپر، کہ آپ وہاں پر جائیں اور ان جیسا بن کے سوچ کے آپ چیزیں نہیں کریں گے تو چیزیں تو بہتر نہیں ہوں گی، پھر محض ہماری باتیں ہی ہوں گی، اور باتوں کے اندر کیا ہے پھر وہی باتیں ہیں نا، بس ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ اس طرح کے ہزاروں پروگرام ہوتے رہیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا، کہانی جو ہے آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر ہم نے تھوڑی سی مزید گفتگو بھی کرنی ہے۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں انہیں ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ ہمیں قانون پسند شہری ہونا چاہیے، ہمیں اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، کردار ہمارا بہت اچھا ہونا چاہیے، لیکن عملاً کیا یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان پر خود ہم بلیو بھی کرتے ہیں؟
ان پر ہم یقین بھی کرتے ہیں، اور معاشرے کے حوالے سے ہم سارے بیٹھتے ہیں نا شام کو، اور بیٹھ کر یہ بات معاشرہ بہت تباہی کا شکار ہوتا ہے. یار تباہی کا شکار کون کر رہا ہے اس معاشرے کو؟ ہم سارے لوگ ہیں، اس عناصر ہیں اس معاشرے کے. جب ہم خود سوسائٹی کے اندر، آپ دیکھنا کہ میں ابھی بڑی نارمل سچویشن کے اندر بیٹھا ہوں، میں چائے بھی پی رہا ہوں، چائے کی چسکیاں لگا رہا ہوں، اور امت مسلمان سمیت پاکستان کے جتنے مسائل ہیں ان پر میں بڑی گہری اور بڑی باتیں کر رہا ہوں. لیکن 2 منٹ کے اندر اگر چائے میں چینی کم ہوگی ہے، زیادہ ہوگی ہے، یا کسی بندے کے ساتھ چھوٹا سا میرا ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے، کوئی ابہامات ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اس وقت جو میرا رویہ ہوتا ہے اصل میں وہ ہوتا ہوں اصل میں. تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے شائستہ ہیں، کتنے نفیس ہیں، کتنے تہذیب یافتہ ہیں. اچھے الفاظ کے ساتھ لمبی تقریریں کرنا، ابھی احمد اجاز صاحب بھی کہہ رہے تھے، بڑے مزے کا کام ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پر عمل درآمد کتنا کرتے ہیں. اور ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ بچوں کا احترام، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو بندہ بھی کام کرتا ہے ہم اس کو شکریہ کہنا، ہم اپنی توہین لگتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کا فرض بنتا تھا یہ کام کرنا، ہم کیوں شکریہ کہیں اسے، ہم کیوں اسے کہیں کہ مہربانی ہے بھائی آپ کی، آپ ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کیونکہ تنخواہ دے رہے ہیں تو اس کو شکریہ نہیں کہا جا سکتا. اور جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کو مہربانی کہتے ہیں، اس کو تھینک یو بولتے ہیں، یقین مانیں کہ اس کے اندر سے ایک محبت کا احساس، ایک ایسا چشمہ پھوٹتا ہے کہ وہ جو کام آپ کے ساتھ بے دلی کے ساتھ کرتا ہے، شکریہ کہنے کے بعد وہ پورے دل اور احترام کے ساتھ وہ کام آپ کے لیے کرتا ہے. تو اپنے گھروں میں اپنے جو ملازم ہیں ان کو شکریہ کہیں، اپنے بچوں کو شکریہ ادا کریں. اگر وہ آپ کو پانی کا ایک گلاس بھی لا کر دیتے ہیں تو ضرور کہیں کہ شکریہ بیٹا. تو جب آپ یہ شکریہ کا کلچر عام کریں گے، لوگوں سے کہیں گے، یہ لفظ کہنے میں آپ کے جسم سے کوئی بھی گوشت کا حصہ پگھلے گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے کا آپ منوں جو خون ہے نا وہ بڑھا دیں گے. تو کم از کم یہ آپ کو ضرور کہنا چاہیے. تو ظفر اللہ صاحب، یہ ہم بات کریں بہت ہی سوسائٹی کے نچلے لیول کی بہت چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہی چھوٹی باتیں ہمیں بڑا انسان بناتی ہیں. دیکھیں، یہ جو باتیں ابھی ہم کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں، کسی کا احترام کرنا، کسی کی تعریف کرنا. مثلا آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں، آخری بار کب کہا ہوگا کہ ٹائی بڑی اچھی ہے صبوح صاحب، آج آپ نے پرفیوم بڑا اچھا لگایا ہے، صحیح، یا آپ نے ماشاءاللہ کیا کامیابی حاصل کی. تو یہ ہم اس میں مائزر ہوتے جا رہے ہیں، بخیل ہوتے جا رہے ہیں. صحیح، بالکل. حالانکہ یہ گفتگو کرنا، پہلے ہم نے طویل گفتگو کو نشانہ تنقید بنایا. صحیح، ادروائز جو سماج کا بلڈنگ بلاک ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے. صحیح، اسی کے ذریعے آپ دوسروں کی دنیا میں جاتے ہو، دوسروں کو اپنی دنیا میں بلاتے ہو. صحیح، تو اس میں یہ تھوڑا سا جمالیات کا عنصر بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا دوستی کا عنصر بھی ہونا چاہیے، احترام کا بھی ہونا چاہیے، علم کا بھی ہونا چاہیے، دلیل کا بھی ہونا چاہیے. ہم کمیونیکیشن کو اس انداز میں لے جائیں. یہ مثلا میں پوری اسکاؤٹنگ کی تحریک، صحیح، بالکل. اگر آپ نے اس کی ہسٹری پڑھی ہو تو لارڈ بیٹن وہ تھے پال جو اس کے بانی بنے. صحیح، وہ کہیں پہاڑی علاقے میں گئے تو ایک نوجوان سے پوچھا کہ فلاں جگہ کا رستہ. تو اس نے سمجھانے کی کوشش کی، کہتا نہیں بہت ٹیڑھا ہے، آئے میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. وہ بڑے متاثر ہوئے کہ ایک نوجوان مجھے چھوڑنے جا رہا ہے اور یہ وہ. جب وہ وہاں گیا تو انہوں نے اسے ٹپ کرنا چاہا. تو پتہ ہے اس بچے نے کیا جواب دیا؟ کہتے نہیں، میرا اپنے ساتھ ایک پلیج ہے، پرومس ہے، وعدہ ہے کہ میں نے ہر روز ایک اچھا کام کرنا. واہ. آج کا اچھا کام تھوڑا دشوار تھا، لیکن آج کا اچھا کام میں اسے شمار کر لوں گا. اس لمحے انہوں نے فیصلہ کیا کہ نوجوانوں کے اندر ایک کیا جذبہ ہے جس کو دنیا بھر میں اسکاؤٹنگ کی تحریک چلی، گرلز گائیڈ کی تحریک چلی. آج ہمارے ہاں ہم نے 47 میں انہیرٹ کی قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان. ہم نے اس سال 75واں یوم آزادی منایا. تو وہ پہلے چیف اسکاؤٹ تھے، لیکن آج آپ کو تعلیمی اداروں میں نہیں ملے گا، اور پرائیویٹ میں تو تصور ہی نہیں ملے گا. یہی کیفیت شہروں کے اندر ڈسپلن رکھنے کے لیے تھی، جس میں آپ سول ڈیفنس اور بہت ساری چیزیں کرتے تھے. اب کیا ہے، ہم پانی میں کھڑے ہیں، یہ بہہ گیا وہ بہہ گیا. بھئی ایک ایسی تہذیب کے وارث ہونے کے ناطے موہنجو داڑو یہ کوئی فرانس کا شہر تو نہیں تھا ایسے ہی ہے جہاں پتہ ہے رہائشی علاقہ کیا ہوتا ہے،
کاروباری علاقہ کیا ہوتا ہے، نکاسی آب کیا ہوتا کیا ہے، شاندار واٹر نظام سپلائی ہے کیا کا۔ ہوتا ہے. پھر یہ قریب ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے نا ٹیکسلا۔ ٹیکسلا، کہ شہر ہوگا تو اس کے ساتھ یونیورسٹی ہوگی، ہڑپا زراعت کیسے ہوگی. آج وہ ہمارے جو تہذیبی سبق تھے ہم بھول چکے ہیں، اور اس میں فیکٹرز کیا ہیں اس کے اوپر بہت تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، ہمارے ہاں سوشیولوجی نہیں پڑھائی جاتی اور ریسرچ نہیں کی جاتی. ہم سوشل سائنسز میں بہت ویک ہیں. ہماری یونیورسٹیوں کا انٹلیکچول آڈٹ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے جو ڈگریاں پروڈیوس کی صحیح۔ کم از کم وہ سے آتا ہے جی اتنوں نے اے گریڈ لیا، اتنوں نے یہ کیا، اتنوں نے ٹاپ کیا. آپ ڈاؤن دی لین ٹریک کریں کہ آپ نے سماج کو اچھے لوگ کتنے دیے اور انہوں نے کیا کیا جوہر دکھائے. دوسرا، میں چاہتا ہوں کہ اب ایک ہم پرائیویٹائزڈ انٹروورٹ سوسائٹی بھی بنتے جا رہے ہیں. گھر میں پہلے ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا، سب مل کے دیکھتے تھے، محلے کے بچے بھی محلے کے بچے بھی آتے تھے، ایک سینس آف کمیونٹی بنتی تھی. آج ہر بندے کے کمرے میں اپنا اپنا ٹیلی ویژن ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ایسے ہی۔ بلکہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک دن بجلی چلی گئی تو انٹرنیٹ کا کنیکشن ڈسرپٹ ہوا، تو بچہ نیچے آیا، اپنے گھر والوں کو ملا. جب بجلی آئی واپس گیا تو اس نے پوسٹ لگائی کہ آج بڑے عرصے بعد میں اپنے گھر والوں کو ملا ہوں اور وہ مجھے اچھے لوگ لگیں. تو یہ اگر آپ کا کمیونیکیشن زون، کنورسیشن زون، کمیونیکیشن سے بھی زیادہ کنورسیشن زون. میں اگر آپ کی بات نہیں سنوں گا تو مجھے کیا پتہ چلا کہ آپ کے اندر لاوا کیا پک رہا ہے، آپ کے اندر میرے بارے میں فیلنگز کیا ہیں. تو ایک کمیونیکیشن کا پازیٹیو کلچر جو تعلیمی اداروں میں بھی نہیں ہے، وہاں کیپ کوائٹ، سائلنس پلیز، وہ کلچر ہے. تو ہمیں ہوٹل میں بات نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، پابندی ہے، پرہیز کریں شاہ صاحب نے تو کہا. وہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑی اسٹرینگتھ آف کریکٹر. اسٹرینگتھ آف کریکٹر آتی ہے اگر آپ روٹیڈ ہوں اپنی سوسائٹی میں. ہمیں اگر مثلا میں اس چیز کا قائل ہوں کہ گلوبلائزیشن کے امپیکٹس ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈائزیشن آف فوڈ ہو گئی ہے، اسٹینڈرڈائزیشن آف کلوتھز ہو گئی ہے، اسٹینڈرڈائزیشن آف میوزک ہو گئی ہے، ہر جو کلچرل پروڈکٹس ہم اپروپریٹ کرتے ہیں. لیکن ہر سوسائٹی کے اپنے بھی ویریئنٹس ہوتے ہیں. ایک گلوبل اور لوکل کا امتزاج بھی ہونا چاہیے. ہم یا کبھی اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا اس ایکسٹریم پہ. اعتدال والی شخصیت جو مذہب کا بھی اور سماج کے بھی ارتقاء میں، تہذیب میں ہمیں ملا ہے کہ اعتدال ایک ایسا پیمانہ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ ہم ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. تو یہ کرنے کی تو بہت بات ہے. ظفر صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ انٹرنیٹ کا اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے تو یہ بتایا نا کہ وہ بچہ گیا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اس نے جا کے یہ لکھا کہ وہ اچھے لوگ ہیں. لیکن لاہور میں وہ پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ وہ بچہ ایک گیم کھیل رہا تھا اور اس نے اپنے 2 بھائیوں کو، اپنی ماں کو جو ڈاکٹر تھیں ان کو قتل کر دیا. اس نے کہا یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو ہم نے بچے پیدا کر لیے لیکن یہ نہیں سوچا کہ ان کے بچوں کے ہاتھوں میں کون سے ٹولز پکڑے ہوئے ہیں. وہ جو اس کے نتیجے میں تربیت کی بات ہوئی نا، تربیت دیکھیں ٹیکنالوجی کا جو ہے نا، اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ سوشیولوجی بھی ہے. آپ نے اس اٹینڈنٹ سوشیولوجی میں کتنی تربیت دی ہے. اب اگر کہیں کہ جی کیونکہ ان گیجٹس پہ پب جی کھیلی اور یہ واقعہ ہوا انہیں بند کر دو، کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کووڈ کے دنوں میں آن لائن ایجوکیشن بھی اس سے ہوئی، ٹیلی میڈیسن بھی ہوئی، آپ کو لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے. تو فیکٹر کیا ہے کہ چیزیں آئیں گی، زمانہ قیامت کی چال چل چکا ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج. آپ اس چینج کے ساتھ کمپیٹیبل، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ منطبق ہوتا ہے، ہم آہنگ ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ these things turn into our advantage instead of ہمیں نقصان پہنچائیں یا ہم اس کے صورت میں برباد ہو جائیں. صحیح. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ، کیونکہ یہ بھی کلچر ہے ہمارے ہاں کہ ایک چیز سے پرابلم پیدا ہو تو بند کر دو اس کو. بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کی تحلیل کرنا اور یہ دیکھنا کہ اس کے جو برے اثرات ہیں ان کو ضائع کیسے کیا جائے اور اسے اچھے اثرات برآمد کیسے کیے جائیں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اچھا احمد اعجاز صاحب،
یہ کیونکہ سوسائٹی کے بڑے گمبھیر قسم کے ایشوز ہیں. اب جب ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو جب وہ بات ٹھیک بات کی طرف جانا شروع ہوتی ہے تو پروگرام کا ٹائم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے. لیکن گھروں کے اندر تو ٹائم ختم نہیں ہوتا نا. وہاں تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ پروگرام 45 منٹ کا ہے. آپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور ان بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے دوست ہیں, بہت سے دوست ہوتے ہیں, اچھا لڑکیاں ہوتی ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, تو کم از کم بچے سے اگر یہ کہا جائے کہ بیٹا تم نے اپنے دوست کو اس ویکینڈ پہ کھانے کی دعوت دینی ہے, تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بچے کے دوست کون سے ہیں, تو ان سے تھوڑی سی گپ شپ لگائیں, ان سے وہ یہ کریں بجائے اس کے اس کو واعظ اور نصیحتیں کریں. واعظ اور نصیحتیں ان کو ٹیچر ہی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑی سی گپ شپ لگائیں, انٹریکشن لیول ان بچوں کے ساتھ بڑھائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بچہ سوسائٹی میں کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. اور اگر وہ بچہ بھی غلط ہے, یہ نہ کہیں بچے کو کہ نہیں بیٹا اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کی بھی تربیت کرنے کی کوشش کریں, اس کو کچھ سکھانے کی کوشش کریں. تو یہ تو اصل میں بہت ہی ایسا کام ہے نا کہ جس کے لیے بندے کو بہت ہی کول ہونا چاہیے, بہت ہی کام ہونا چاہیے. اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ وہ سارے جتنے بھی کام ہیں وہ کریں. لیکن ٹائم اصل میں اگر اس کام کے لیے نہیں نکالتے پھر تو بہتر ہے بچے ہی نہ پیدا کریں. اگر آپ نے ان بچوں کو محض پیدا کرنا ہے, ان کی کوئی تعلیم تربیت نہیں کرنی, ان کو کچھ نہیں سکھانا, ان کے پاس بیٹھنے کا ٹائم بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ان بچوں کے ساتھ خدا را یہ ظلم نہ کریں. انہیں اس دنیا میں لا کر اگر آپ نے کوئی ٹائم نہیں دینا تو پھر کرنا کیا چاہ رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ. تو یہ تھوڑا سا آپ ہمارے آڈینس کو بات بتائیں کہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ جو انٹریکشن ہے اس کو ہم بڑھا سکیں, بچوں کے ساتھ ٹائم ہم نکال سکیں. اور آپ نے بڑی بنیادی بات کی کہ ان کو احترام جو آپ نے دینا ہے, گھر کے اندر وہ ماحول کیسے قائم کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو ساری ایک بات کر کے میں بہت زیادہ بول گیا ہوں, آئی ایم سوری, لیکن ایشو یہ ہے کہ گھر میں ہم اکثر گھروں میں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ماں کے ساتھ ان کا باپ سلوک کیا کر رہا ہے, اور ماں جواب میں وہ کہتے ہیں نا کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ غلط طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ بچوں کو باپ سے دور کر دیتی ہے. تو سوسائٹی گھر کے اندر وہ 5 محلے کے گھر کے اندر نا 3 جنگیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ خانہ جنگی کا ماحول جو ہے نا وہاں پر پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, پتہ کیا ہے, ہمیں نا اپنے جو ہمارے گھر کے جو سماجیات ہیں نا وہ ہمیں اس کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے. صحیح, بالکل. گھر کے جو سماجیات ہیں, لیکن یہ ہم کر نہیں سکتے. یہ بہت مشکل کام ہے. اگر ہم کرنا بھی چاہیں, ہم سب لوگ اس کا شعور رکھتے ہیں, لیکن ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم بہت پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. مثلا میں اپنے گھر کا ڈرائیور بھی ہوں, میں اپنے گھر کا چوکی دار بھی ہوں, میں اپنے گھر اسی طریقے سے مثال میں اپنی وائف کی دے لوں. مثال کے طور اگر ہم میاں بیوی گھر میں رہ رہے ہیں تو ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں, ہم نے سب سے پہلے بریڈ لانا ہوتا ہے, ہم نے ناشتے کا بندوبست کرنا ہوتا ہے, ہم نے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے, پھر دوسرے بچے کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر ہم اس کو چھوڑتے ہیں, پھر ہم جلدی جلدی آ کے نہاتے ہیں, پھر ہم آفس کی طرف بھاگتے ہیں, پھر درمیان میں بچوں کا اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے, ہم ان کی طرف بھاگتے ہیں. پھر ہماری اگر جو بیگمات ہیں گھروں میں, وہ اگر کسی کام کو جاتی ہیں, کہیں پڑھانے جاتی ہیں یا کسی دفتر میں جاتی ہیں, ہم نے ان کو چھوڑنا ہوتا ہے, پھر ان کو لینا ہوتا ہے. ہم ہر وقت گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں سارا دن. ہم گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ٹک ٹک, اور بالکل ہم یہی کرتے ہیں. اور جب ہم شام کو جاتے ہیں تو ہم جا کے نا اپنے ایک مردہ لوگوں کی طرح اپنے بستروں پر پڑ جاتے ہیں. اب اس پوری سماجی ہماری جو طرز زندگی جو اسلوب ہے ہمارا, یہ جو بن چکا ہے, ہم اپنے گھر کی سماجیات کو کس طریقے سے ترتیب دیں, پھر ہمارے نہیں دے سکتے. بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے یہ کرنا. معاشی دباؤ بہت زیادہ ہے, جو ہے نا فروئی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں کرنے کے لیے. لیکن ہم اس میں سے ہمیں کرنا ہے, ہم کو کرنا ہوگا. ہمیں کیا کرنا چاہیے کرنے کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں, جو بچوں کی آپ نے بات کی ہے نا, مجھے 1-2 سال کسی کالج اسکول میں پڑھانے کا موقع ملا, تو میرے نزدیک کوئی ایک تجربہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی کہ ایک بچے کے جو پیرنٹس ہیں وہ دوسرے بچے کے پیرنٹس اپنے آپس میں فرینڈس ہوں. ایک بھی میرا کوئی واقعہ نہیں تھا. میں بھی اس وقت اپنے بچوں کے والدین کو نہیں جانتا, میرے اپنے بچوں کے دوست کے والدین کو نہیں جانتا جو میرے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اسکول میں بیٹھتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے فیملی فرینڈ نہیں ہیں. ہمارے جو بچے آپس میں دوست ہیں, چھوٹے بچے ہیں نا ہمارے, ہم بڑوں کی بات نہیں کر رہے, جو نرسری میں, KG میں, 1-2 کلاس میں ہیں, جو چھوٹے ہیں, جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے, ان کے جو پیرنٹس ہیں, ہمارے بچوں کے دوستوں کے جو پیرنٹس ہیں, وہ ہمارے فیملی فرینڈ نہیں ہیں. ہم نہیں جانتے ان لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا. پھر مجھے کوئی اس طرح کا کوئی ایک تجربہ نہیں ہوا, میرے مشاہدے میں یہ بات نہیں آئی کہ ہمارے والدین نے آ کے پوچھا ہو کہ ہمارا بچہ جس چیئر پہ بیٹھتا ہے یا جس بینچ پہ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ کے چیئر پہ, بینچ پہ کس طرح کے بچے بیٹھتے ہیں. یہ جاننے کی انہوں نے کوشش نہیں کی.
دوسرا ایک بڑا اہم پہلو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے والدین نے میرے مشاہدے و تجربے میں نہیں ہے کہ آ کے دیکھا ہو یا محسوس کیا ہو کہ میرے بچے کو جو استاد پڑھا رہا ہے اس کی نفسیات کیا ہے، وہ کس طرح کا آدمی ہے، وہ سوسائٹی میں اس کا کیا مقام ہے، کہ وہ سوسائٹی میں اس کا سماجی مرتبہ کیا ہے، کون ہے وہ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہم نے بچے پھینکے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہماری جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں یا سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کب چھٹیاں ختم ہوں گی، یہ یہاں سے بلائے یہ نکلیں یہاں سے نکلیں، ہاں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں زندگی مائیں کہہ عذاب رہی ہوتی ہیں بناتی کہ ہے یار ہمارے یہ بچوں کسی طریقے سے یہ بچے ہمارے نکلیں۔ اچھا، یہ جو رویے ہمارے پنپ گئے ہیں، رویے ہمارے جو پروان چڑھ گئے ہیں، اب ہم نے ان کی جگہ پہ کیسے نیچے کی طرف جانا ہے؟ میرے خیال میں نے جو تھوڑا بہت غور کیا ہے، میں نے جو چیزیں سمجھی ہیں نا، ہم سے نا بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم کلچر سے نہیں جڑ سکے۔ صحیح، میں آپ کو کسی کی مثال دیتا ہوں۔ افریقہ کی ایک خاتون حج پہ گئی، ٹھیک ہے سر، وہ بہت عرصہ بعد مسلمان ہوئی، حج پہ گئی، حج اس نے کیا، اور ایک جگہ پہ اسی عبادت کے دوران اس نے ایک جگہ سے پانی لیا، ٹھیک ہے جی، ایک بے حد جدید قسم کے ڈپارٹمنٹل سٹور میں وہ گئی، ڈپارٹمنٹل سٹور سے اس نے جدید ترین پانی کی جو بوٹل ہے، جو وہ صاف ستھری جو ہمارے یہاں بیکری ہوتی ہیں، اس نے وہ لی اور اس نے لے کر اس کو بغل میں دبایا اور آگے کی طرف چلی گئی، ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اب دیکھیں کہ ایک خاتون ہے جو بہت بعد میں مسلمان ہوئی، وہ ایک ڈپارٹمنٹ، اچھا وہ اس نے حج کر رہی ہے، ڈپارٹمنٹل سٹور میں گئی ہے، جدید وہ علامت ہے، وہاں سے پانی لیا جو جدید طرز زندگی ہے، لیکن اس نے اس کو اٹھایا کیسے؟ جو اس کے کلچر کا حصہ تھا۔ صحیح، ٹھیک ہے نا سر، وہ اس نے اس کو دابا اور وہ چل دی۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دفتروں میں ہمارا لباس اور ہوتا ہے، ہمارے عیدوں پہ ہمارا لباس اور ہوتا ہے، ہمارے دفاتر میں ہمارا لباس اور ہوتا ہے، ہمارے گھر میں سونے کے لیے ہمارا لباس اور ہوتا ہے، کسی میٹنگ میں جانے کے لیے ہمارا لباس اور ہوتا ہے۔ صحیح، پھر ہمارے ذہن بہت سارے ہیں، یعنی کہ اگر ہم 4 لباس ہیں ہمارے، تو ہمارے 4 ذہن ہیں، ہم وہ لباس پہنتے اس سچویشن میں ہمارے 4 طرح کے رویے ہیں۔ ہم جب دفتر میں ٹائی کوٹ لگا کے جاتے ہیں تو بہت دھیمے لہجے میں بول رہے ہوتے ہیں، جب ہم شلوار قمیص میں اپنے اس میں آتے ہیں تو ہمارا سٹائل کوئی اور طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں ہم اپنے کلچر سے جڑے نہیں ہیں۔ عام طور پر بھی ایسی بات کرتا ہوں اگر آپ نے، اچھا نہیں آپ کی بات نہیں کرتے۔ اچھا، ہمارے کلچر سے ہمارے جڑنے کی معاملہ یہ ہے کہ ہم مختلف تہوار آتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں کہ یہ پنجابی کلچر ہے، یہ سندھی کلچر ہے، یہ فلاں کلچر، یہ فلاں کلچر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم تھر کا کلچر دکھاتے ہیں کہ خواتین جا رہی ہیں، انہوں نے بڑے گھڑے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور یہ بازو میں وہ پہنی ہوئی ہیں، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور وہ جا رہی ہیں، وہاں پہ ایک ٹوٹی لگ جائے نا پانی والی تو وہ کلچر ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا نا، دھڑم سے نیچے گر جائے گا۔ صحیح، کیوں گر جائے گا؟ کہ ہم اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ ضرورتوں نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ مجھے کسی دوست، میں آخری بات کرتا ہوں پھر سر کی طرف آتے ہیں، مجھے کسی دوست نے بتایا کہ میں کسی فلاں یونیورسٹی میں جو بہت جدید قسم کی تھی، میں وہاں پہ لیکچر دینے کے لیے گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بلیک بورڈ بھی موجود ہے اور اس میں چاک بھی پڑا ہوا ہے اور ساتھ وائٹ بورڈ بھی، مارکر بھی پڑا ہوا تھا۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں چھوٹی سی بہت ہی پسماندہ کسی شہر کے ایک پسماندہ قصبے میں پسماندہ ترین گلی میں ایک سکول کھلتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کمپیوٹرائز تعلیم اور وائٹ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب لکھا ہوتا ہے نا، وہ پھر وائٹ بورڈ آپ اندر جاتے ہیں، دیوار کچی ہوگی لیکن وائٹ بورڈ یہ چیزیں لگی ہوئی ہوں گی۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نہیں ہیں چیزیں۔ ہم دیکھیں، ہم نے ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ آئی ہے، جیسے سر کہہ رہے تھے نا موبائل چیزیں تربیت، ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ آئی ہے، ہمارے اس کے ساتھ رویے نہیں ہے جو ٹیکنالوجی، کیوں ہمارے وہ رویے اس کے ساتھ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ہم پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں، ہم کیوں نہیں کہ وہ ہم نے نہیں بنائی، ہمارا پیداواری نظام نہیں ہے، رویے بنتے ہیں پیداواری نظام کے ساتھ۔ کسان کے کیوں رویے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سر پیداوار دے رہا ہے، ہاں، اس کی موسیقی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کا کلچر ساری سر مجھے ایک بات بتائیں، ٹائی کوٹ پینٹ لگا کے کوئی کسان آپ نے دیکھا ہے وہ پانی لگا رہا ہو کسی فصل کو؟ ایسے ہی مثال کے طور پر، یا وہ اپنی کسی شادی بیاہ میں جائے تو وہ ٹائی کوٹ لگا کے تو امریکہ اور برطانیہ اور یورپ میں بھی کوئی نہیں کرتا یہ والے کام۔ بس سر کی طرف آتے ہیں۔ سر صرف 1 منٹ ہے پروگرام میں صرف 2 باتیں، کیونکہ آپ کے پروگرام کا نام ابتدا ہے، ہم نے بڑی سول سرچنگ کی، سیلف کریٹیکل بھی ہوئے، لیکن یہ جو مسائل ہم آج اپنے سماج اور تناظر میں کہہ رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں آپ کو یہی کرائسس ملے گا۔ کرنا کیا چاہیے؟ یہ تدبر کا لمحہ ہے۔ جس طرح چارلز ڈکن کے زمانے کا یورپ کے بچے کا حال دیکھیں اور آج اسے ہیلپ لائن میسر ہے، تو
تو ایک چیز طے ہوتی ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے چیزوں کو بدلنا ہے تو بدلی جا سکتی ہیں. صحیح. پاکستان میں بھی ہمیں ابتدا کرنی چاہیے. آج تک ماضی کی مایوسیوں کو ہم اس کو شٹ رکھیں, کریں, اس کو بند کریں دروازے کو. غربت بھی ہر سماج میں ہوتی ہے, محرومیاں بھی ایسے ہی. ہر سماج میں ہوتی ہیں, انیکویلٹیز بھی ہر سماج میں ہوتی ہیں, اچھے برے رویے بھی ہر سماج میں ہوتے ہیں, جرائم بھی ہوتے ہیں. ڈیو پروسیس آف لا, کہ لوگوں کو جسٹس کی امید ہو اور لوگوں کو انہیں یہ پتا ہو کہ وہ اگر کوئی کوشش کریں گے تو ان کی محنت کوئی چرا کے نہیں لے جائے گا. تو ہم ابتدا کریں, آج بہتر سماج بن سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب, بہت ہی اہم بات آپ نے کی ہے. مجاز صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی ہے, اور کیونکہ گفتگو کا ایک وقت ہے اور ہمارے پاس 45 منٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس بہت سا وقت ہے. ابھی آپ اپنے آفیسز کو جائیں گے, تعلیمی اداروں میں جائیں گے, دن بھر آپ نے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو بجائے اس کے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے, یہ سوچیں کہ آج ہم ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے زندہ مسائل ہیں. وہ باتیں کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں یا اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکیں. وہ کسی نے بہت ہی اچھی بات کی تھی, میں زندگی میں صرف 2 ہی کام کرتا ہوں, وہ جس کا مجھے فائدہ ہو یا جس کا مجھے ثواب ملتا ہو. تو اگر آپ ثواب کا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہے, اس کو بھی حسن سلوک اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. لیکن اپنے فائدے کے لیے اگر آپ کام کرنا شروع کر دیں گے تو اگر آپ اچھے انسان ہیں, بہتر انسان ہیں, معاشی حوالے سے بہتر ہیں, اخلاق اور کردار کے حوالے سے بہتر انسان ہیں, تو کم از کم سوسائٹی کے اندر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر تربیت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے اور لوگوں کو بہتر بنانے کے چھوٹے موٹے جو ماڈل ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں ہیرو بھی ایسے لوگ بنائے جن کو بس وہ دنیا سے اس سے کوئی وہ نہیں تھا, اور ہم نے کہا کہ ہمارے ہیرو ایسے ہوں گے کہ جو کوئی بھی ایسا کام نہ کرتے ہوں جو آج کل ہم اپنی سوسائٹی میں کرتے ہیں. تو آپ کا استاد بھی آپ کا ہیرو ہے, آپ کا والد بھی آپ کا ہیرو ہے, اور آپ خود بھی ہیرو ہیں سوسائٹی کے, اگر آپ ان ساری چیزوں کو لے کر اچھے طریقے سے چلتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.